نماز کے واجبات کیا ہیں؟ واجب بالکل چھوٹ جائے یا واجب میں تکرار ہو جائے یا واجب اپنے جگہ سے آگے پیچھے ہو جائے تو بھی سجدے سہو کرنا پڑتا۔ فرض چھوٹ گیا تو سجدے سہو سے نہیں چلتا کام، فرض آگے پیچھے ہو گیا، لیٹ ہو گیا، جلدی ہو گیا تو سجدے سہو سے کام چلتا، لیکن فرض بالکل چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی۔ فرض چھوٹ گیا تو پھر نماز کو دوبارہ دہرانا پڑتا۔ البتہ واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کے لیے نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سجدے سہو کر لیں گے تو کافی ہے۔ اب واجبات نماز کیا ہیں؟ نمبر 1، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کی قرأت کرنا یہ واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کو پڑھنا واجب ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی کیا کیا، فرض نماز کے پہلے 2 رکعتوں میں قرأت کرنے کے بجائے پہلے 2 رکعتوں میں خاموش بیٹھ گیا، انہیں آخر کی 2 رکعتوں میں اس نے قرأت پڑھ لی، تو اب انہیں کیا کریں گا؟ اس کی وجہ سے اس کی نماز میں فرض واجب جو ہے سو آگے پیچھے ہو گیا، تو لہٰذا اس کو دوبارہ سجدے سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ 2 چیزیں ہیں دیکھیے، ایک تو ہے قرأت بولے تو کون سا بھی قرآن پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھ لو یا کوئی بھی 3 آیتیں آپ پڑھ لیں گے تو اس کو قرأت بولتے ہیں۔ تو قرآن کی قرأت کرنا یہ فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ واجبات نماز میں کیا ہے؟ پہلا واجب یہ ہے کہ فرض نماز کے ابتدائی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا یہ واجب ہے۔ پھر دوسرا واجب ہے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور تیسرا واجب ہے الحمدللہ کے بعد ضم سورہ پڑھنا، الحمدللہ کے بعد مزید کوئی اور قرآن کے حصے کو پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور چوتھا واجب ہے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب اور سنت کے تمام رکعتوں میں ضم سورے کو بھی ملانا۔ فرض نماز کے تو پہلے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد اور ایک سورہ پڑھنا 2 رکعتوں میں، آخر کی تیسری چوتھی میں نہیں ہے فرض میں۔ البتہ فرض غیر فرض جو بھی نماز ہے، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، تو ان تمام نمازوں میں کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد میں ضم سورہ ملانا، مزید اور قرأت کرنا ہر رکعت میں، یہ واجب ہے بول رہے ہیں۔ اچھا، نمبر 5، ترتیب سیریل سے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد ضم سورہ پڑھنا، اس کے بعد رکوع کرنا، اس کے بعد میں قومہ کرنا، پھر اس کے بعد یہ جو ترتیب ہے نماز کی، وہ ترتیب پوری اسی فٹنگ سے آنا، آگے پیچھے نہیں ہونا وہ ترتیب، تو یہ ترتیب بھی واجب ہے بول رہے ہیں۔ اسی طرح سے قومہ یہ بھی واجب ہے، جلسہ یہ بھی واجب ہے، اور تعدیل ارکان جو بھی فرائض ہیں، جو چیزیں فرض ہے اس کو سکون کے ساتھ کرنا۔ ایسا اب سجدہ ہے، زبل کیسا یوں فوراً یوں ٹکائے اٹھ گئے، تو ایسا جھٹ سے ایسا سجدہ ٹکا، سر ٹکائے پھر اٹھ گئے، تو یہ تعدیل ارکان نہیں ہوا۔ سجدہ تو ہو گیا، ناک بھی ٹک گئی، زمین بھی ٹک گئی، سبحان اللہ ایک بار بولنے سے پہلے اٹھا دیا آپ، پورے جہاں کے وہاں جسم کے پارٹس جمنے سے پہلے ہی اٹھا دیے، تو اس کو بولتے تعدیل ارکان نہیں ہوا۔ تو تعدیل ارکان یعنی سکون سے سجدہ، اور یعنی جب سجدہ کرے تو اس کے پورے چیزیں جہاں کے وہاں مطمئن ہو جانا، یہ بھی واجب ہے بول رہے ہیں۔ تعدیل ارکان واجب ہے، سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی اطمینان سے ہر رکن واجب ہے۔ سکون سے پورا کرنا، کہ رکوع کرے تو پورا رکوع میں چلے جانا، آپ رکوع میں جانے کے بعد ہر چیز مطمئن ہو جانا۔ پھر ایسے ہی قومہ بولے تو رکوع سے اٹھ کے کھڑے رہ گئے تو پوری چیز جہاں کے وہاں نارمل ہو جانا پورا سکون سے، تو وہ تکمیل ہو گیا۔ اس کے بعد سجدے میں گئے تو سکون سے سجدہ ہو جانا پورا، ہر چیز جہاں کے وہاں نارمل اس میں آ جانا، اس کو بولتے ہیں
تعدیل ارکان، تو یہ بھی واجب میں ہے بول رہے ہیں۔ اسی طرح چہرے میں امام کی طرف چہرہ کرنا یہ بھی واجب ہے بول رہے ہیں۔ نہیں، جہری نماز میں امام کو زور سے پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور سری نماز میں امام کو آہستہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ یعنی جن نمازوں میں زور سے قرات کرنا ہے تو وہاں زور سے قرات کرنا واجب ہے، اور زور سے آواز سے پڑھنا، اور یعنی مغرب، عشاء اور فجر میں قرات زور سے پڑھنا واجب ہے، اور ظہر اور عصر میں قرات آہستہ سے پڑھنا واجب ہے۔ تو اب ظہر کی نماز میں اگر کوئی زور سے پڑھ دیا، امام صاحب اثر کیا سمجھ لیے کہ الحمدللہ رب العالمین بولتے ہی کیا ہو گیا، انہوں سر کی جگہ جہر کر دیے، یعنی آہستہ پڑھنے کی جگہ انہوں زور سے پڑھ دیے ہیں، تو واجب میں تبدیلی آ گئی ہے۔ واجب میں کیا کرے، انہوں تبدیلی کر دیے ہیں، تو اب اس کے پنشمنٹ کے طور پہ ان کو کیا کرنا ہے، آخر میں سجدے سہو واجب ہو جاتا۔ تو اسی طرح سے قاعدے اولا اگر 4 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے تو اس میں جو ہم پہلی دفعہ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو قاعدے اولا بولتے، قاعدے اخیرہ اس کو بولتے جس میں سلام پھیرتے اس کو کیا بولتے، قاعدے اخیرہ بولتے۔ تو فرما رہے ہیں کہ قاعدے اولا بھی کیا ہے، واجب ہے، اور تشہد پڑھنا یعنی اتحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور لفظ سلام پر نماز کو ختم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ بغیر لفظ سلام کے بھی آپ نماز توڑ لے سکتے، اللہ اکبر بول کے اٹھ جاؤ، یا خالی اٹھ کے چلے جاؤ، میں نماز ختم کر دے رہا ہوں بول کے اٹھ کے چلے جاؤ، ہو جاتا، لیکن واجب کے خلاف۔ واجب کیا ہے، لفظ سلام بولنا واجب ہے بول رہے ہیں۔ اگر واجب چھوڑ گیا تو نماز کا ثواب کم ہو جائیں گے۔ ہاں، نماز میں عیب آ جاتا، اس عیب کی پابجائی جو ہے سو سجدے سہو سے ہوتی بول رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے اگر وطر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں وطر کی تیسری رکعت میں، وہ دعائے قنوت بھی واجب ہے، اور قنوت کی جو تکبیر ہے وہ بھی واجب ہے۔ عیدوں کی جو 6 تکبیرات ہیں وہ بھی واجب ہیں۔ اب جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے اس کے بجائے کوئی اور بھی دعا پڑھ سکتے، وہ الگ بات ہے، معذوری ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں جو بتا رہے واجبات نماز کیا ہے یہ بتا رہے۔ مقتدی کا چپ رہنا، امام اگر نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے والے جو مقتدی ہے ان کا خاموش رہنا یہ بھی واجب ہے، انہوں پیچھے قرات ورات کچھ بھی نہیں کرنا، اور اسی طرح سے امام کی اتباع کرنا یہ بھی واجب ہے، امام کو فالو کرنا۔ انہوں بعض لوگ کیا ہوتا معلوم ہے، اب امام صاحب اسپیڈ سے اتحیات پڑھ لیتے یا انہوں تیزی سے رکوع کمپلیٹ کر لیتے، انہوں رکوع میں کیا کرتے، ایک ہی مرتبہ سبحان ربی العظیم بول کے اٹھ گئے، تو اب پیچھے کا مقتدی کیا کر رہا انہوں ایک مرتبہ بول رہے تو ارے بہت جلدی کر دیا بول کے انہوں 3 مرتبہ بول رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو انہوں رکوع بھی کر لیے، رکوع سے اوپر بھی اٹھ گئے، اب پھر سجدے میں چلے جاتے جب تک، تو انہوں امام کی اتباع نہیں کر رہے ہیں۔ تو بول رہے امام جلدی کرو یا دیر سے کرو، امام کی اتباع کرنا ہے، آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام کی اتباع کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب اتحیات پڑھنے کو پیچھے بیٹھ گئے، انہوں سکون سے اتحیات پڑھتے ہیں، وہ امام صاحب ایکسپرٹ رہتے ہیں، انہوں فر سے پڑھ لیتے، ان کا اتحیات ہو بھی گیا، انہوں اتحیات ہوتے چھوٹ جاتے، تو ان کا بھی اتحیات کمپلیٹ نہیں ہوا بلکہ انہوں کیا کرتے ہیں اور بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، تو امام کی اتباع نہیں ہوئی۔ تو بول رہے امام کی اتباع کرنا بھی واجب ہے۔ اسی طرح سجدے تلاوت یہ بھی واجب ہے، خیر یہ تو نماز سے ہٹ کے چیز ہے۔ تو یہ واجبات نماز ہیں اور فرائض نماز ہیں، تو ان واجبات نماز اور فرائض نماز کے اوپر سجدے سہو کا حکم آتا ہے کہ سجدے سہو کیسا کرنا چاہیے۔ نماز کے اندر باقی کی اس کے علاوہ یہ فرائض اور واجبات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سنت اور آداب ہیں، وہ چیزیں چھوٹ جائیں اور اس میں کمی زیادتی ہو جائے تو اس کی وجہ سے نماز میں ایسی خامی نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے سجدے سہو کرنا کمپلسری ہے۔ البتہ یہ فرائض میں اور واجبات میں اگر کمی زیادتی ہو تو سجدے سہو کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا کمی زیادتی ہونا بول رہے ہو نا؟ فرض کے بارے میں 3 حکم ہیں، جو چیزیں فرض ہیں، تقدیم فرض، فرض پہلے ہو جا رہا، یا تاخیر فرض، یا فرض ادا کرنے میں لیٹ ہو رہے ہیں، یا پھر تکرار فرض، فرض کو ریپیٹ کر رہے ہیں،
تو ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو جائے تو سجدے سہو کرنا کمپلسری ہے۔ اسی طرح سے واجب چھوٹ گیا، جو چیزیں واجب ہے نماز کے اندر وہ بالکل چھوٹ گیا تو بھی سجدے سہو کرنا ہے، یا واجب کے اندر تکرار ہو گئی تو بھی سجدے سہو کرنا ہے، واجب میں تاخیر ہو گئی تو بھی سجدے سہو کرنا ہے، واجب میں تبدیلی ہو گئی تو بھی سجدے سہو کرنا ہے۔ تبدیلی کی مثال کیا دی ابھی کہ آہستہ سے قرات پڑھنا چاہیے تھا ظہر کی نماز میں، تو غلطی سے انہوں کیا کرے زور سے قرات پڑھ لیے، تو یہ تبدیلی واجب ہو گیا، تغییر واجب ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی سجدے سہو لازم آتا۔ ایک بات دوسری، اس حدیث میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے ذوالیدین۔ اب پہلی دفعہ کا واقعہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے عصر کی، 4 رکعت پڑھانے کے بجائے 2 ہی رکعت پڑھا کے آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب سلام پھیرے تو عصر کی 4 رکعت ہے، سب کو معلوم تھا، لیکن صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ پیچھے موجود ہونے کے باوجود بھی خاموش رہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرتے ہوئے کہ کیسا پوچھنا۔ لیکن بعض لوگ جری رہتے اور معاملہ دین کا ہے تو اس میں شرم کی کیا بات ہے، اس قسم کا مزاج رہتا۔ تو ذوالیدین ایسے ہی تھے، وہ اٹھ کے انہوں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا نماز میں کمی کر دی گئی؟ دیکھیے پہلے وہ نہیں، آپ غلط نماز پڑھائے نہیں بولے، ادب کی تعلیم، آپ اب یہاں امام صاحب سے ذرا آپ غلط کر دیے بولتے انہوں، تو انہوں پہلے کیا پوچھے، اے اللہ کے رسول کہیں اللہ کے جانب سے نماز میں تخفیف کا یا کمی کرنے کا حکم تو نازل نہیں ہوا، یا پھر بھول ہو گئی ہے آپ سے، غلطی ہو گئی بھی نہیں بول رہے، بھول ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی نماز کے کمی اور کا وغیرہ کا کوئی حکم نہیں ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی، جیسا تھا سب ویسا ہی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہونے کے بعد فرمایا یہ ذوالیدین کیا بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہاں صحیح ہے۔ اس کے بعد میں اب یہاں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ 2 نماز 2 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد مزید 2 سجدے سہو کیے، اور سجدے سہو کرنے کے بعد پھر اتحیات وغیرہ میں بیٹھے، قاعدے میں بیٹھ کے پھر سلام پھیرے۔ تو یہ اس میں بتایا گیا۔ تو اب اس میں اور ایک بحث ہے، دوسری بحث یہ ہے